اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ گزشتہ نشست میں تقدیر پر ایمان یا ایمان بالقدر پر خاصی تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے، اور میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ جو اندیشہ میں نے ظاہر کیا تھا اس سلسلہ درس کے آغاز کے وقت کہ ہو سکتا ہے کہ اس بار کے اس درس میں تفصیلی مباحث کچھ زیادہ آ جائیں، کچھ علمی گہرائی کا رنگ زیادہ پیدا ہو جائے۔ وعدہ تو میں نے یہ کیا تھا، کوشش کروں گا کہ ایسا نہ ہو، لیکن یہ کہ اب صورتحال وہی ہے کہ جو عربی کی ایک کہاوت میں ہے کہ ظرف میں جو ہوتا ہے وہ ٹپکتا ہے، برتن میں جو چیز ہوگی وہی اس میں سے ٹپکے گی۔ اب اس عرصے کے دوران میری سوچ، میرا فکر، اس میں جس جس پہلوؤں سے اضافہ ہوا ہے، ظاہر ہے کہ وہ اس درس میں لا محالہ اس کا ظہور ہوگا۔ ویسے بھی یہ جیسا کہ میں کل عرض کر چکا ہوں، ایمان بالقدر کا معاملہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ ہمارے بنیادی ایمانیات میں شامل ہے۔ ان تؤمن بالقدر خیرہ و شرہ، یہ گویا کہ ایمانیات کا جزو لازم ہے۔ مشکل مسئلہ ہے، کچھ سمجھ میں تو آ جاتا ہے لیکن بحث و نظام میں آئے تو الجھ جاتا ہے، اسی لیے اس پر بحث و گفتگو سے سختی سے منع کیا گیا۔ لیکن ظاہر بات ہے جب ہم اس کو ماننے پر، اس پر ایمان رکھنے پر مکلف کیے گئے ہیں تو یقیناً وہ ہمارے فہم کے اور ادراک کے حدود سے باہر نہیں۔ آج میں چاہتا ہوں کہ کل جو بحث ہو چکی ہے اسے پھر ذرا ایک اور انداز میں آپ کے سامنے واضح کر دوں۔ یہ لفظ قدر جو ہے اسی سے اللہ تعالیٰ کی صفت ہے قدیر، قادر، ہوا علی کل شیء قدیر، یہ مادہ تو ایک ہی ہے۔ اس قدر کا ایک مفہوم ہے اندازہ مقرر کرنا، قدرہ تقدیرا، تقدیر کے معنی کیا ہے؟ اندازہ مقرر کر دینا۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، تو اس اعتبار سے اس لفظ کو اچھی طرح پہچانیے۔ جیسا کہ میں کل عرض کر چکا ہوں، قدر پر ایمان یا تقدیر پر ایمان اصلاً اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت پر ایمان ہے، یہ توحید ہی کی ایک فرع ہے۔ لیکن اس کو میں چاہتا ہوں کہ جیسے ہم نے شکر کی بحث میں بڑی تفصیل سے بات سمجھی تھی کہ اس دنیا میں ایک انسان کو جو کچھ حاصل ہو رہا ہے، جو فوائد حاصل ہو رہے ہیں، ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، جس جس اعتبار سے فیض حاصل ہو رہا ہے، ظاہر بات ہے سلسلہ اسباب سے ہو کر آتا ہے۔ سورج کی حرارت ہے، ہواؤں کا چلنا ہے، بارش کا برسنا ہے، پانی ہے، آگ ہے، ان تمام چیزوں سے ہمیں فیض حاصل ہوتا ہے، ہماری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں۔ لیکن توحید کا تقاضا کیا ہے کہ ہم یہ پہچان لیں کہ کسی شے میں کوئی وصف ذاتی نہیں ہے، اللہ کا عطا کردہ ہے۔ اللہ ہی نے ہر شے کو وجود بھی عطا کیا، اسے صفت بھی عطا کی، اس میں اگر کوئی تاثیر ہے اسی کی رکھی ہوئی ہے۔ لہذا جہاں سے بھی کوئی خیر تمہیں مل رہا ہو، چاہے پانی پی کر پیاس بجھی ہو، شکر اللہ کا کرو۔ کھانا کھا کر بھوک مٹی ہے، جسم میں توانائی محسوس ہوئی ہے، شکر اللہ کا کرو۔ لیکن اس کا بھی مطلب یہ نہیں ہے
کہ اگر بندوں میں سے، انسانوں میں سے کسی نے تمہارے ساتھ کوئی بھلائی کی ہے تو اس کا شکر ادا نہ کیا جائے۔ اگرچہ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ والدین کا مجھ پر کیا احسان ہے، یہ تو ان کی جبلی جو ایک ان کے اندر ایک تقاضا رکھا ہوا تھا اللہ نے، اس کی وجہ سے انہوں نے سختیاں جھیلی ہیں، اپنا پیٹ کاٹا ہے، مجھے کھلایا ہے، یہ تو ایک جبر مجبوری کے تحت کیا ہے، ان کی اپنی غرض و غایت تھی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمیں تعلیم یہ دی گئی ہے کہ اللہ کے شکر کے ساتھ بریکٹ کر دیا گیا والدین کا شکر، انشکر لی ولوالدیک، اور یہ بھی فرما دیا گیا من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ، اسے اور وسیع کر دیجئے، جس انسان سے بھی کوئی خیر آپ کو ملے، جس سے بھی کوئی بھلائی پہنچے، جس سے بھی کوئی آپ کی ضرورت پوری ہو گئی ہو، جس سے بھی کسی درجے میں آپ کو مدد مل گئی ہو، اس کا شکر لازم ہے، حالانکہ شکر کل کا کل اللہ کے لیے۔ تو در حقیقت انہی چیزوں کو بیک وقت مستحضر رکھنا یہی ہے کہ جس میں انسان کی ذہن اور اس کے فکر کے متوازی ہونے اور متوازن رہنے کا سارا دار و مدار ہے۔ اسی طریقے سے جیسا کہ میں نے عرض کیا، ہر حرکت، ہر فعل جو اس دنیا میں ہو رہا ہے، چاہے وہ ہم سے صادر ہو، چاہے وہ ہم پر وارد ہو، ظاہر بات ہے کسی نے پتھر مارا وہ ہمیں آ کر لگ گیا، کسی نے ہمارے لیے کوئی برا سوچا، بری تدبیر کی، اس کا ہمیں کوئی نقصان پہنچ گیا، کچھ نہ کچھ تو ہو رہا، کوئی نہ کوئی تو اسباب درمیان میں ہے۔ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس میں بھی ظاہر بات ہے کہ ہمارا ایک ارادہ بھی ہے، لیکن یہ بات انسان کے سامنے رہے کہ ہر شے میں جو وصف، جو صلاحیت یا جو اختیار اور ارادہ ہے وہ اللہ کا عطا کردہ ہے، اور اللہ ان تمام چیزوں کو پیدا کر کے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خود معطل ہو کر نہیں بیٹھ گیا ہے کہ میں نے پانی میں وصف رکھ دیا ہے کہ یہ اپنی سطح برقرار رکھتا ہے، اب میں کیا کروں، اب میرے تو ہاتھ بن گئے، میں نے یہ وصف اس کے اندر ودیت کر دیا۔ آگ میں تو میں نے جلانے کی صلاحیت اور جلانے کی صفت جو ہے ودیت کر دی ہے، میں کیا کروں، اب ابراہیم کو آگ میں ڈالا جائے گا تو جلائے گی، میرے تو ہاتھ بندھے ہوئے، قانون میں بنا چکا۔ معاذ اللہ، اللہ معطل نہیں، جب چاہے کسی بھی شے کی صفت اور تاثیر کو سلب کر لے، گویا کہ وہ جیسے کہ بار بار آتا ہے خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، وہ صرف خالق نہیں ہے، تخت حکومت پر متمکن ہے، حاکم ہے، ہر آن اس کا حکم جو ہے رواں دواں ہے، یدبر الامر من السماء الی الارض، آسمان اور زمین پیدا بھی کیے، تدبیر امر بھی کر رہا ہے۔ تو اب یہ چیز سامنے رہے، ہر ایکشن میں، ہر عمل میں دو کمپوننٹس ہیں، ایک کوئی بھی جس نے اس کا ارادہ کیا، اس کو ہمارے متکلمین نے قرار دیا کاسب، وہ کسب کرنے والا ہے، لیکن خالق عمل وہ نہیں ہو سکتا، کوئی عمل واقعتاً ظہور میں نہیں آ سکتا جب تک کہ اذن رب نہ ہو، چاہے مجھ پر کوئی شے وارد ہوئی، کسی کے واسطے سے آئی، کسی کے ذریعے سے آئی، کسی کے کرنے سے آئی، لیکن اذن رب کے بغیر نہیں آ سکتی تھی۔ لہٰذا اب دونوں باتیں ممکن ہیں، میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اور یہ بھی کہہ سکتا ہوں اللہ نے میرے ساتھ یہ کیا، دونوں چیزیں بیک وقت صحیح ہیں، اور سارا معاملہ جو ہے وہ اسی وجہ سے الجھ جاتا ہے۔ خود قرآن مجید میں کبھی ایک نسبت کو نمایاں کیا جاتا، کبھی دوسری نسبت کو نمایاں کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آج ہی چونکہ یہ لفظ درس میں آئے گا، فتنہ، اب فتنے کی نسبت جو ہے اللہ کبھی اپنی طرف کرتا ہے، کبھی جن لوگوں کے ذریعے سے اہل ایمان کو آزمایا جا رہا تھا ان کی طرف کرتا ہے۔ ابو جہل ستا رہا ہے، اذیت پہنچا رہا ہے، اب گویا کہ ابو جہل نے فتنے میں ڈالا ہے حضرت سمیہ کو یا حضرت یاسر کو، یا امیہ ابن خلف نے فتنے میں ڈالا ہے حضرت بلال کو، لیکن اللہ کہتے ہیں یہ تو فتنے میں نہ ڈال سکتے، اگر اذن ہمارا نہ ہوتا، ہم نے فتنے میں ڈالا ہے۔ جیسا کہ سورہ عنکبوت کے پہلے رکوع میں آئے گا، یہ ہمارے اس منتخب نصاب کے 5ویں حصے کا پہلا درس، اہم ترین درس وہی ہوگا۔ فتنے کی نسبتیں دو ہو جائیں گی، ایک تو یہ کہ ہم نے فتنے میں ڈالا، وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، ہم تو ہمیشہ آزماتے رہے۔ اب آزمائش اللہ کی براہ راست تو نہیں آتی کسی سلسلے اسباب میں سے، کوئی ابو جہل ہے جو کوڑے مار رہا ہے، کوئی اور شخص ہے جو کھڑے ہو کر دشمن جو پتھر مار رہا ہے، کوئی ام جمیل ہے کہ جو حضور کے راستے میں کانٹے بچھا رہی ہے، کوئی ابو لہب ہے جو کسی اور شکل میں ایذا پہنچا رہا ہے، آپ کی 2 بیٹیوں کو طلاق دلوا رہا ہے اپنے بیٹوں سے، ایک ذاتی کوفت کا ذریعہ بن گیا، کوئی درمیان میں ہے، لیکن اللہ فرماتا فتنہ تو ہم نے آزمائش میں ڈالا ہے۔ اسی طریقے سے
اسی رکوع میں آگے چل کر آیا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ۔ اب یہاں فتنے کی نسبت لوگوں کی طرف ہو گئی، گویا کہ ایک ہی عمل کے دو کمپوننٹس ہیں۔ اسی طرح ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس میں قاصد تو ہم ہیں، ہم نے کیا ہے، ارادہ کیا ہے، لیکن وہ عمل ہوا ہے اسی لیے کہ اللہ نے اس کا اذن دیا۔ میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں یہ کام میں نے کیا، اور میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں یہ کام اللہ نے مجھ سے کرایا، یا یہ کام اللہ نے کیا بالفعل۔ ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھ لیجئے تو در حقیقت ایمان بالقدر، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا اس میں دوسری صفت علم ہے۔ جو کچھ ہوا ہے، جو کچھ ہوگا، اللہ کے علم میں ہمیشہ سے موجود ہے، اس کا علم قدیم ہے، اور اس کا علم غلط تو نہیں ہو سکتا۔ اسی کو کتاب کہا گیا ہے کہ ام الکتاب ولدینا ام الکتاب، ہمارے پاس ہے وہ اصل جو لکھا ہوا ہے، کوئی شے نہیں ہے کہ جو ام الکتاب میں درج نہ ہو۔ جو بھی کچھ ہو رہا ہے، جیسا کہ کل ہم نے آیت پڑھی سورہ حدید کی، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، اسی کو ہم نوشتہ تقدیر کہہ دیتے ہیں، لیکن اس علم سے مستلزم نہیں ہے، یہ علم مستلزم نہیں ہے جبر کو، پری نالج ہے، لیکن پری ڈیسٹینیشن یا پری ڈیٹرمینیشن اس کا منطقی نتیجہ نہیں۔ تو ہر جگہ پر یہ دو چیزیں ہیں، ان کو اگر علیحدہ علیحدہ سے انسان سمجھ لے تو کوئی الجھن نہیں، بالکل بات شیشے کی طرح کھل جاتی ہے، سمجھ میں آ جاتی ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ جب اس کے اوپر آپ بحث و نظار کریں گے تو یہ بات جو ہے الجھتی چلی جائے گی۔ اب اس میں جو مقام رضا جو میں نے عرض کیا تھا کل، اس کے ضمن میں ایک بات رہ گئی ہے، اور خاص طور پر جو حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی اس کا بھی ایک ٹکڑا رہ گیا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ مقام رضا یہ بلند ترین مقام ہے عضو قرآن کسی بندے کا جو اس دنیا میں اسے حاصل ہو سکتا ہے، راضی برضائے رب، اور اسی کو قرآن کہتا ہے، اور یہ 4 جگہوں پر آیا ہے۔ اللہ کے پسندیدہ بندوں کی کیفیت کیا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، شکوہ شکایت ختم ہو جائے، اللہ سے کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں، کہ ہر چے ساقی مارے خین الطاف، وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ یہ رضائے باہمی جو ہے، جیسے کہ متعدد مواقع پہ میں نے عرض کیا ہے کہ یہ بائی لیٹرل ریلیشن شپ ہے بندے کا اور رب کا۔ تم میری مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا، ان تنصروا اللہ ینصرکم فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ یہ بائی لیٹرل ہے، تم میری طرف سے اعراض کر لو گے میں بھی اپنا رخ پھیر لوں گا۔ وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ، انہوں نے پیٹھ موڑ لی، اللہ نے بھی استغنا اختیار فرما لیا۔ تم پلٹ کر آؤ گے، توبہ کرو گے، ہم بھی اپنی شفقتوں کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہو جائیں گے، توبہ کا لفظ بھی مشترک ہے۔ تم محبت کرو ہم سے، ہم تم سے محبت کریں گے، تم ہم سے دوستی کرو، ہم تمہارے ساتھ دوستی نبھائیں گے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اسی طرح ہے یہ رضائے باہمی۔ اب یہ ظاہر بات ہے کہ انسان اپنے باطن میں خود جھانک کر دیکھ سکتا ہے اللہ کے ساتھ وہ راضی ہے یا نہیں۔ یہ کسی اور شخص کے پاس اس کا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ وہ جان سکے۔ پیچ و تاب ختم ہو جائے، گلہ شکوہ اللہ سے نہ رہے، اپنی جس کو آپ کہتے ہیں ان دی ہارٹ آف ہز ہارٹس، قلب کی گہرائیوں میں اللہ کے ساتھ راضی ہے۔ پروردگار جو تیرا میرے بارے میں فیصلہ میں اس پر راضی ہوں، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ لیکن یہ کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، اب اس میں کئی پٹ فالز ہیں۔ حدیث میں الفاظ آپ کو سنانا چاہتا تھا کہ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ۔ اے میرے بچے اس حقیقت کو ذہن نشین کر لے کہ سب لوگ مل کر چاہیں کہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا دیں، نہیں پہنچا سکتے مگر وہی کچھ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہو۔ وَإِنِ اجْتَمِعُوا أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَا يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ، اور اگر چاہیں تمہیں کوئی نقصان پہنچانا، تمام لوگ مل کر ہرگز نہیں پہنچا سکتے مگر وہی جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دی ہو۔ یہی ہے در حقیقت لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس میں حدیث کے آگے الفاظ ہیں بڑے خوبصورت، رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم اٹھائے جا چکے ہیں اور صحیفے خشک ہو چکے ہیں۔ جو ہونا ہے علم خدا بندی میں تو طے شدہ ہے،
وہ بات تو ہوگی۔ اس اعتبار سے ان کلمۃ لو تفتح عمل الشیطان، یہ لو سے کاش کہ ایسا ہو جاتا، ایسا نہ ہوتا، یوں میں کر لیتا، یوں نہ ہوتا، یہ در حقیقت ساری ایمان کے منافی ہے یہ سوچ، عمل الشیطان شروع ہو گیا۔ لیکن اب جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا، اس میں جو پٹ فالز ہیں وہ کیا ہیں؟ راضی برضائے رب ہو جانے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ مجرموں کو سزا نہ دی جائے۔ اس نے پتھر مارا ہے تو اسے جوابی پتھر مارا جائے گا، ورنہ تو فساد ہو جائے گا۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو مجرموں کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ظالموں سے انتقام نہ لیا جائے۔ قرآن مجید نے تو اس قدر شد و مت کے ساتھ کہا ہے، والذین اذا اصابہم البغی ہم ینتصرون، انتقام کا حق ہے، بدلہ لینے کا حق ہے، اور ہرگز ملامت کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے کہ تم نے بدلہ کیوں لیا۔ ما علیہم من سبیل وَلَمَنِ انتصر بعد ظلمہ فَأُولَٰئِکَ مَا عَلَیہم مِّن سَبِیل، جس نے کسی ظلم پر جو اس پر کیا گیا ہے اس پر بدلہ لیا ہے، اس کے کوئی ملامت نہیں کی جا سکتی، یہ اس کا حق ہے۔ اگرچہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا، لیکن دوسرے کمپوننٹ کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اس کی اپنی اس کے اندر جو اس کا حصہ ہے، جس کو میں نے کل عرض کیا تھا کہ اس درویش نے کہا کہ منہ بیچ میں کس کا کالا ہوا ہے یہ میں دیکھ رہا تھا۔ ہاں اگر یہ ہو کہ اصلاح ہو سکتی ہے معاف کرنے سے تو اصلاح کر دو، وہ معاف کر دو، عفو درگزر سے کام لو۔ تو اسی لیے عفا و اصلح، یہ عفو جو ہے اصلاح کے ساتھ اگر ہے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ بصورت دیگر انتقام۔ تیسری بات میں نے عرض کی تھی کہ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ظلم اور استحصال کے خاتمے کی جد و جہد نہ کی جائے، کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، یہ تو در حقیقت نوشتہ تقدیر ہے، لہذا اس کو ٹیک اٹ لائنگ ڈاؤن، اس کو بس قبول کرو۔ یہ ہے جس کو کہ کہا ہے کمیونسٹوں نے کہ مذہب عوام کے لیے افیون کا کام دیتی ہے۔ جب یہ تلقین کی جائے گی تو در حقیقت یہ دین کا منشا نہیں ہے۔ ظالموں کا ہاتھ روکو، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑو، اگر وہ ظلم کر رہا ہے روکو، اور یہ کہ حق کی بات کہو، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ وَبِالْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، حق کی بات کہو، چاہے وہ تمہارے اپنے خلاف جا رہی ہو، چاہے تمہارے والدین کے خلاف جا رہی ہو۔ اب ان سے زیادہ بڑھ کر کون ہوگا جن کے شکر کو اللہ نے اپنے شکر کے ساتھ بریکٹ کیا ہے۔ لہذا ظلم اور جبر کا خاتمہ، اس کے خلاف آواز کا اٹھانا، اس کے خلاف جد و جہد، اس کے لیے انقلابی سعی، یہ لازم ہے۔ اسی طرح ایک چوتھا نتیجہ نوٹ کیجئے جو کل بیان ہونے سے رہ گیا تھا، اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ آدمی اپنی غلطیوں کے بارے میں غور نہ کرے۔ یعنی فرض کیجئے میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ نتیجہ نکل آیا، اصل میں اس میں میری اس غلطی کو بھی دخل ہے جو میں نے کی تھی، تو یہ نتیجہ نہیں نکلنا چاہیے کہ اپنی غلطی کو آدمی نظر انداز کر دے، اس میں سوچے ہی نہ۔ یہ تو یقین رکھنا چاہیے جو نتیجہ نکلا ہے وہ تو بہرحال نکلنا تھا، چاہے میں غلطی کرتا یا نہ کرتا۔ یہ تو وہ شے ہے کہ جو ہونی ہی تھی، شدنی تھی، جس کو کہ وہ اس حدیث کے الفاظ جو میں نے کل بھی آپ کو سنائے تھے، آج پھر سنا دیتا ہوں کہ وَعْلَمْ أَنَّمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، جان لو کہ جو کچھ جو چیز تمہارے ہاتھ سے جاتی گئی، کوئی موقع نکل گیا، چاہے اس میں تمہاری غلطی تھی، کسی اور کی غلطی تھی، کسی اور کا ظلم تھا، لیکن وہ کسی شکل میں تمہیں ملنے والی نہیں تھی۔ وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، اور جو شے بھی تم پر واقع ہو گئی ہے، چاہے اس میں تمہاری غلطی کو دخل ہے، چاہے کسی اور کی زیادتی کو دخل ہے، یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ واقعہ نہ ہوتا، وہ تو شدنی تھا، وہ تو ہونا تھا۔ البتہ انسان اپنے طرز عمل کے بارے میں غور کرتا رہے، جو خطا ہوئی ہے آئندہ کے لیے اسے درست کرے۔ یہ بھی نتیجہ نہ نکلے کہ اس راضی برضائے رب رہنے سے کہ جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے ہے اور جو رب کرے سو ہو، تو اس کا یہ نتیجہ نکلے کہ آدمی اپنے طرز عمل پر نظر ثانی نہ کرتا رہے، اپنی غلطیوں کے بارے میں غور و فکر نہ کرتا رہے، اپنے سابقہ جو بھی غلطیاں ہیں ان سے آئندہ کے لیے سبق حاصل نہ کرے۔ تو اب دیکھیے، ایک طرف راضی برضائے رب رہنا یہ ایمان کا بنیادی تقاضا، یہ ایمان بالقدر جو کہ ایمان کا جزو لازم، اس کا منطقی تقاضا، لیکن دوسری طرف یہ منفی نتائج نہیں نکلنے چاہیے کہ مجرموں کو سزا نہ دی جائے، ظالموں سے انتقام نہ لیا جائے، ظلم اور جبر اور استحصال کے خلاف جد و جہد نہ کی جائے، یا اپنی غلطیوں کے بارے میں غور نہ کیا جائے۔ اپنی غلطیوں پر نظر ثانی کرتے رہیے، جائزہ لیتے رہیے، ہم سے کیا خطا ہوئی ہے، جو ہونا تھا وہ تو ہونا ہی تھا، لیکن یہ ہے کہ اس میں اگر ہماری طرف سے کوئی غلطی بھی اس کے اندر شامل ہوئی ہے
اللہ تعالیٰ کا تو اذن ہے، اس کے بغیر تو نہیں ہو سکتا تھا۔ یعنی کتنی بڑی غلطی ہو گئی تھی غزوہ احد میں 35 صحابہ سے، اللہ چاہتا تو کنڈون کر دیتا، کوئی اس کی سزا نہ دیتا، کوئی نتیجہ نہ نکلتا، لیکن اللہ نے اذن دیا کہ اب سزا ملے انہیں تاکہ آئندہ کے لیے سبق ہو، اور اس کو جتا دیا کہ دیکھو ہم نے تم سے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ۔ یہ تمہاری غلطی ہے۔ اس اعتبار سے اس چوتھی بات کو بھی نوٹ کیجیے۔ اسی طرح توکل، اللہ لا الہ الا هو علی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اس کا بھی میں نے عرض کیا تھا، یہ تو یقین ہو کہ میرے کیے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ نہ چاہے، یہ یقین ہونا چاہیے۔ کتنے ہی اسباب ہو، کتنے ہی وسائل ہو، کتنی ہی محنت ہو، کتنی ہی جد و جہد ہو، کتنی ہی قوت فراہم ہو جائے، کتنی ہی جمعیت فراہم ہو جائے، سب کچھ ہو جائے، جب تک اللہ نہیں چاہے گا کچھ نہیں ہوگا، یہ یقین ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو آپ کا اللہ کی قدرت پر آپ کا ایمان ہی نہیں، گویا کہ یہ تو اسباب و وسائل ہی کے اوپر پھر گویا کہ اللہ نے گاڑی چھوڑی ہوئی ہے ساری، گویا کہ اللہ تو معطل ہو گیا پھر، کچھ نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، یہ گویا کہ لب لباب تورات کی پوری تعلیم کا سورہ بنی اسرائیل کے دوسرے رکوع میں جو لب لباب بیان کیا گیا وہ کیا ہے؟ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا، میرے سوا کسی اور کو کارساز نہ سمجھنا، تکیہ کسی اور پر نہ ہو، بھروسہ کسی اور شے پر نہ ہو۔ لیکن یہ کہ اس کے ساتھ یہ بھی اعدوا لہم ما استطعتم۔ اب میں نے یہاں بھی 4 باتیں نوٹ کرانا چاہتا ہوں، 3 میں نے کل کرائی تھی، چوتھی آج اس کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں، باتیں ہماری گفتگو میں رہ جاتی ہیں، اسی کی تکمیل کرنی ہے تاکہ بات مضمون جو ہے پورا ہو جائے۔ توکل کے یہ معنی نہیں کہ سعی و جہد چھوڑ کر آدمی ہاتھ پاؤں باندھ کر بیٹھ جائے، یہ توکل کا اسلامی جو تصور ہے وہ نہیں ہے، بلکہ اونٹ کا گھٹنا باندھو پھر توکل کرو، ذرائع و وسائل پورے بھرپور استعمال کرو، اسباب سے مستغنی ہو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ بہرحال یہ اللہ نے عالم اسباب بنایا ہے، اسباب کا عمل دخل ہے، عام طور پر تو سلسلہ اسباب ہی کے تحت کائنات چل رہی ہے، ہاں اللہ کا اختیار ہے جب چاہے اپنی قدرت خصوصی کا ظہور فرما دے، سلسلہ اسباب کو پھاڑ کر توڑ کر، اسی لیے اسے خرق عادت کہتے ہیں، خرق کے معنی پھاڑ دینا، اس کاز اینڈ ایفیکٹ کا جو سلسلہ چل رہا ہے۔ بس یہاں پر بھی میں ایک لفظ کا اضافہ کر دوں، ہمارا جو اس وقت کا ذہن ہے، جو سائنٹیفک مائنڈ ہمارا بن گیا ہے، وہ کاز اینڈ ایفیکٹ کا ہے، یہ کاز ہے یہ ایفیکٹ ہے، لازم ہے یہ، جب یہ سبب ہوگا یہ لازمی نتیجہ نکل آئے گا۔ ایمان کا تقاضا ہے بیچ میں اللہ کا اذن جو ہے انٹروین کرے گا، کاز کا ایفیکٹ اللہ کے اذن سے ہوگا، بس یہ ہے در حقیقت۔ اگر ہم اس کو نوٹ کر لیں تو یہی ایمان بالقدر ہے، اسی سے پھر ایمان جو ہے وہ تسلیم و رضا کا اس کا ثمرہ ہمیں حاصل ہوگا، اسی سے توکل حاصل ہوگا۔ اسباب کتنے بھی فراہم ہو جائیں، اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوگا، لیکن بہرحال عام طور پر معاملہ اسباب ہی کے تحت چل رہا ہے، لہذا اسباب سے مستغنی ہونے کی اجازت نہیں۔ اور تیسری بات جو کل میں نے بہت ہی خوبصورت بات ہے جو حضرت مسیح کے حوالے سے بتائی تھی کہ اللہ کو آزمانے کی کوشش نہ کرو کہ اللہ میری مدد کر سکتا ہے کہ نہیں، اللہ چاہے تو بغیر کسی سبب کے جو چیز چاہے وہ اس کی قدرت خصوصی سے ظاہر ہو جائے، لیکن یہ کہ آپ اس کے اوپر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ آخری چیز جو آج میں ایڈ کر رہا ہوں یہ بہت اہم ہے، وہ ہماری تحریک کے اعتبار سے، اس لیے کہ یہ سارا کا سارا ہمارا قرآن کا پڑھنا پڑھانا تو اصل میں اس لیے ہے کہ اس دین کے غلبے کی اور نظام عدل و قسط کو قائم کرنے کی جد و جہد کی جائے۔ اس میں پلاننگ ہوگی اسباب کے حساب سے، یہ کہ ہمیں کیا کرنا ہے، اگلا قدم کب اٹھانا ہے، اس کے لیے کیا وسائل و ذرائع، پلاننگ جو ہے وہ آپ اللہ تعالیٰ کی قدرت خصوصی کے حوالے سے نہیں کر سکتے، یہ بہت کلیئر ٹرمز میں کہہ رہا ہوں۔ ہاں اگر کوئی صورتحال ایسی پیش آ گئی ہے آپ کی پلاننگ کے بغیر تو نصرت خداوندی پر یقین رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں اس امتحان سے دوچار کیا ہے تو اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا، لیکن آپ کی پلاننگ ہوگی اسباب و وسائل کے حوالے سے۔ اسباب و وسائل سے نہ استغنا ہے، نہ یہ ہے کہ اس سے بالا تر ہو کر آپ کوئی منصوبہ بندی کریں گے، اس لیے کہ یہ عالم اسباب ہے، اس میں آپ کو ان اسباب کے اندر باندھ جوڑ کر ہی، وہ شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ درمیان قار دریا تختہ بندم کر دئی، بازمی گوئی کے دامن ترمکن ہوشیار باش۔ تو واقعہ یہ ہے کہ ہمیں یہاں اللہ تعالیٰ نے اسباب و وسائل کے سلسلے میں جکڑ کر اس دنیا میں ہمیں بھیجا ہے،
لہذا ہماری پلاننگ، ہماری سوچ، ہماری منصوبہ بندی، ہمارے فیصلے یہ ہوں گے اسباب و وسائل کے حوالے سے۔ حضور نے کیوں نہیں قتال کا سلسلہ شروع کر دیا مکے کے اندر؟ آخر کتنا فرق پیدا ہو گیا، لیکن یہ کہ آپ نے وہ ساری جو ترتیب رکھی ہے اس کو ذہن میں رکھیے۔ اللہ نے ایک بیس دے دیا، مدینہ منورہ میں دار الہجرت جو ہے قائم ہو گیا۔ پھر فرض کیجئے کوئی ایسی شکل ہو جاتی کہ ابھی یہودیوں کے ساتھ ٹریٹیز جو ہے وہ کنکلوڈ نہ ہو پاتی، اور گھر کے اندر سے مدینے کے بارے میں آپ کو اطمینان نہ رہتا، تو شاید ابھی آپ اقدام نہ کرتے۔ وہاں سے بھی اللہ نے مستغنی کر دیا، جکڑے گئے وہ اور عہد کے اندر بند گئے۔ یہ سارے مواخات جس درجے کی ہو گئی، جس طریقے سے انٹیگریشن ہو گئی سوسائٹی کی مہاجرین و انصار کے مابین، جو محبت اور اخوت جو ہے تاریخی، جس کی یوں سمجھیے کہ جس کی تاریخ مثال پیش کرنے سے قاصر، یہ تمام حالات پیدا ہو گئے تو اقدام کیا۔ اس اعتبار سے ساری سوچ، ساری پلاننگ، ساری منصوبہ بندی ہوگی اسباب و وسائل کے حوالے سے، لیکن تکیہ اسباب و وسائل پر نہیں ہوگا۔ معلوم ہوا کہ چاہے یہ تسلیم و رضا کا معاملہ ہو، ایمان بالقدر کا معاملہ ہو، چاہے توکل کا معاملہ ہو، یہ در حقیقت دو پہلو جو میں نے ابھی بیان کیے ہیں، یہ اتنا مشکل ہے ان میں توازن جو ہے قائم کرنا۔ مقصود ہے توازن، توکل بھی ہو تو صرف اللہ پر، لیکن استعمال کرو بھرپور وسائل کو۔ یہ جان لو جو کچھ ہوا ہے اللہ کے کیے ہوا، لیکن مجرموں کو سزا بھی دینی ضروری ہے، ظالم سے انتقام بھی لینا ضروری ہے۔ یہ دو متضاد تقاضے ہیں، ان میں توازن پیدا کرنا جو ہے بہت مشکل ہے۔ اسی کی میں تعبیر کیا کرتا ہوں، آج پھر وہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں۔ در حقیقت زندگی میں ہر لمحہ ہمارا پل صراط پر سے گزر رہا ہے، باریک راستہ ہے، ذرا ادھر ہٹیں گے توکل ختم ہو جائے گا، ذرا ادھر ہٹیں گے اسباب سے استغنا ہو جائے گا۔ دونوں چیزیں غلط، اسباب سے مستغنی بھی نہ ہو، اس پر بھروسہ بھی نہ کرو۔ یہ بھی سمجھو کہ جو کچھ ہوا ہے اللہ کی طرف سے ہوا، من جانب اللہ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ظالم کو سزا نہ دی جائے۔ ان چیزوں کے مابین توازن و اعتدال بہت مشکل، لیکن یہی مطلوب ہے، گویا کہ ایک پل صراط پر سے انسان کو گزرنا ہے۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ چند چیزیں اور اسی کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھ دوں۔ ان دونوں چیزوں کو، جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا، مقام تسلیم و رضا اور توکل علی اللہ، یہ دو کیفیات حاصل ہو جائیں تو دونوں کا سم ٹوٹل ہے تفویض الامر الی اللہ، معاملہ اللہ کے حوالے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ سپردم بے تو مایہ خیش را تو دانی حساب کم و بیش را، اے اللہ تیرے حوالے کر دیا۔ یہ کیفیت جو ہے تفویض امر اللہ کے، یہ ہے گویا کہ ان دونوں کا سم ٹوٹل۔ جو تیرا طرف سے آ رہا ہے، ہر چساقی ماریخ عین الطافظ، ہوگا بھی وہی جو تو کرے گا، اسی میں خیر ہے۔ جب مجھے معلوم ہے وہ میرے حالات سے مجھ سے زیادہ واقف ہے، وہ میری ضروریات کو جانتا ہے، مستقبل بعید کی ضروریات بھی اس کے علم میں تو ہے، مجھے تو ہوش بھی نہیں ہے۔ ہمیں تو چند سال پہلے تک پتہ بھی نہیں تھا وائٹامنز کس بلا کا نام ہے، لیکن اللہ کو تو معلوم تھا۔ اس نے وٹامن سی جو ہے ہری مرچ میں رکھا ہوا ہے تاکہ غریب کو بھی پورا کا پورا اس سے جو ہے حصہ مل جائے۔ اس نے وٹامن اے جو ہے، جو بہت مہنگی چیزوں میں ہوتا ہے، وہ گاجر میں بھرپور طریقے پر رکھا ہوا ہے تاکہ غریب بھی خوب وٹامن سے استفادہ کر لے۔ ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا وٹامن اے کس بلا کا نام ہے، وٹامن سی کسے کہتے ہیں۔ یہ سب کچھ جو ہے ہماری ضروریات ان سین، وہ بھی اس کے علم میں۔ پھر یہ ہمیں معلوم بھی ہو تو ہمیں قدرت حاصل نہیں۔ There's many a step between the cup and the lip۔ ہم کوئی چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں، حاصل نہیں کر سکتے، کیوں نہ اس کے حوالے کرو جو علی کل شیء قدیر ہے، بکل شیء علیم ہے۔ سپردم بے تو مایہ خیش را تو دانی حساب کم و بیش را، اے اللہ تیرے حوالے۔ اس کی میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ کسی گاؤں میں اگر کوئی بڑا چودھری بھی ہے، کوئی بڑا زمیندار ہے، جاگیردار ہے، چلیے اسے رسا گیر بھی کہہ لیجئے، ہمارے ہاں کے حالات جو ہے اس کے اعتبار سے پتھارے دار کہہ لیجئے، جو آج کل اخبارات میں اصطلاح آ رہی ہے۔ اب اس گاؤں میں کوئی غریب کسان ہے، لیکن اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ یہ اس جاگیردار کی پناہ میں ہے، جاگیردار کی حفاظت اسے حاصل ہے، کوئی اس کی طرف میلی آنکھ سے دیکھ سکے گا؟ صرف اس لیے کہ پتہ ہے کہ یہ اس کا آدمی۔
اب اگر اللہ کے آپ ہو جائیں، اس سے بڑا کوئی توانا، اس سے بڑا کوئی قوی، اس سے بڑا کوئی قادر اور قدیر ہے؟ ہو کے تو دیکھو اس کے، بن تو جاؤ اس کے، بس یہی مشکل ہے۔ سارا ہمارے ذہن کے اوپر تو اسباب و وسائل کا معاملہ ہے، ہم تو لوگوں سے توقع رکھتے ہیں، ہماری توقعات جو ہے وہ بھی لوگوں سے ہے، اسباب و وسائل سے، ہمارا تکیہ اور بھروسہ بھی اسباب و وسائل پر ہے، ذرائع پر ہے۔ یہ کمی ہے اصل میں کہ جس میں یوں سمجھیے کہ ساری کمی جو ہوتی ہے انسان کے عمل میں، وہ در حقیقت نتیجہ اس کا اللہ کے حوالے کرنا، اور اس سے پھر جو اطمینان پیدا ہوتا ہے، میں اس کی حفاظت میں ہوں، اس کی حفاظت میں ہوں جس سے زیادہ قوی کوئی نہیں۔ دشمن اگر قوی است، محافظ قوی ترست، دشمن کتنا ہی طاقتور ہو، میرا حفاظت کرنے والا اس سے کہیں زیادہ قوی ہے، اور اگر وہ میرا محافظ ہے فی الواقع تو مجھے کوئی غضب نہیں پہنچ سکتا، اور اگر اسی کی مشیت یہ ہے کہ مجھے کوئی نقصان پہنچ جائے تو میں راضی و رضائے رب ہوں، یقیناً اس میں میری مصلحت ہوگی، یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی خیر ہوگا جو مجھے آج نظر نہیں آ رہا۔ اس اعتبار سے میں اس حدیث کے اب شروع کے الفاظ آپ کو سنا رہا ہوں، دوبارہ سنیے۔ یہ حدیث تو ایسی ہے کہ ہمیں حفظ ہو جانی چاہیے۔ عن ابی العباس عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما، فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہ میں ایک دن حضور کی پیچھے تھا، سواری پر پیچھے سوار تھا۔ فقال علی، اب ذرا ان کی قسمت پر رشک کیجئے جن کے ساتھ حضور کا یہ معاملہ ہے، اور جو اس طریقے سے حضور کی تربیت میں ہے اور حضور کی تلقین اور نصیحت سے مستفید ہو رہے ہیں۔ یا غلامو، اے لڑکے، اے جوان، انی اعلمک بکلمات، اعلمک کلمات، میں تمہیں چند باتیں سکھانا ہوں، تلقین کر رہا ہوں، ذرا غور سے سنو۔ اب یہ الفاظ جو پہلے میں نے ابھی آپ کو نہیں سنائے، اس لیے کہ اس حدیث کے مختلف ٹکڑے ہمارے اس درس کے جو موضوعات ہیں ان کے اس کے مختلف حصوں سے متعلق ہیں۔ احفظ اللہ یحفظ کا، ہمیشہ اللہ کو یاد رکھو وہ تمہیں یاد رکھے گا۔ اصل ترجمہ ہوگا اللہ کو محفوظ رکھو، اللہ تمہیں محفوظ رکھے گا۔ اسے مستحضر سمجھو، وہ مستحضر ہوگا۔ ابھی میں الفاظ استعمال کر رہا ہوں آگے جو آ رہے ہیں، اس قدر جس طرح وہ حدیث ہے کہ اللہ بندے کا ہاتھ بن جاتا ہے اور پاؤں بن جاتا ہے اور کان بن جاتا ہے اور آنکھ بن جاتا ہے۔ اللہ بندے کے ہاتھ بن جاتا ہے جن سے وہ پکڑتا ہے، اللہ بندے کے پاؤں بن جاتا ہے جن سے وہ چلتا ہے۔ آنکھ، کان، ہاتھ یہ تو پھر بھی جو ہے، لیکن اللہ بندے کے پاؤں بن جاتا ہے جن سے وہ چلتا ہے۔ بالکل اسی درس کی یہ حدیث ہے۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اور ایک روایت میں تجدہ امامک، تم اللہ کو یاد رکھو، اس کو مستحضر رکھو، ہمیشہ اپنے سامنے موجود پاؤ گے، حاضر موجود پاؤ گے۔ ہوا معکم اینما کنتم واللہ بما تعملون خبیر، وہ تو تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ تم غافل ہو جاؤ تو تمہارا کام ہے، تم جانو۔ تم نے ہی اپنے آپ کو وابستہ کر لیا سلسلے اسباب سے، تو ٹھیک ہے جاؤ، نولہ ما تولی ونصلہ جہنم۔ جب تم نے خود اسی کی ولایت اختیار کی، اسی کی دوستی، اسی پر تکیہ، اسی پر بھروسہ، اسی سے تعلقات، تو ہم نے بھی تمہیں انہی کے حوالے کیا، جاؤ۔ نولہ ما تولی، جو شے وہ خود اختیار کر لیتا ہے ہم بھی اسے اس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اب جاؤ اسباب و وسائل ہی کے حوالے رہو گے، ہمارے ساتھ جڑ کر دیکھو، ہمارے حوالے کر کے دیکھو اپنے آپ کو، پھر دیکھو ہماری نصرت، ہماری تائید۔ یہ ہے اصل میں امتحان یہاں ہے۔ یقین کا در حقیقت جو ہے یہ ہے وہ پیمانہ، کتنا یقین ہے اللہ پر۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک یا تجدہ امامک، اپنے سامنے موجود پاؤ گے۔ اذا سألت فاسأل اللہ، اب یہ اس حدیث کا دوسرا ٹکڑا ہے۔ جب مانگنا ہو اللہ سے مانگو، کسی اور سے مت مانگو۔ کیوں اپنی عزت نفس کا دھیلا کراتے ہو؟ دینے والا تو وہ ہے، وہ کسی کے دل میں ڈال دے، تمہاری ضرورت خود پوری کر دے گا، اس سے مانگو۔ یہ ہے توحید کا تقاضا۔ سوال کا ہاتھ کسی کے سامنے دراز۔ ہاں ایک سوال تو ہے، وہ سوال دین کے لیے۔ دین کے لیے تو محمد الرسول اللہ بھی گئے ہیں اور طائف میں گئے ہیں اور لوگوں سے کہا میرے ساتھ تعاون کرو۔
ذاتی اپنی کسی ضرورت کے لیے حضور کی سیرت کا یہ معاملہ سامنے آتا ہے کہ اگر کہیں اونٹ پر سوار ہوتے تھے یا گھوڑے پر سوار اور کوڑا گر جاتا تھا تو گھوڑے کو یا اونٹ کو اس سے اتر کر کوڑا خود اٹھانا زیادہ پسند تھا بجائے اس کے کہ کسی سے کہیں کہ تم مجھے یہ کوڑا اٹھا دو. یہ ہے ذاتی معاملہ. دین کے لیے تو ہم بھکاری ہیں. ہر داعی دین بھکاری ہے. اسے تو آدمی چاہیے. وہ تو جھولی پسار پسار کر مانگتا ہے آؤ میرا ساتھ دو. من انصاری اللہ, کون ہے میرا مددگار. ایک ہے ذاتی بات. اذا سالتا فصل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ. مدد ہی مانگنی ہے تو صرف اللہ سے مانگو. یہ ہے اس کا تفویض الامر کا ایک اور منطقی نتیجہ. یہ دعا کے بارے میں جتنا ایمان گہرا ہوتا چلا جائے گا, ایک تو یہ کہ استغنا عن الخلق, خلق سے مستغنی ہو جائے. یہ میرا کچھ کر ہی نہیں سکتے, نہ میرا بگاڑ سکے نہ میرا کچھ بنا سکے, نہ مجھے فائدہ پہنچا سکے نہ مجھے نقصان پہنچا سکے. استغنا عن الخلق. اللہ کے ہو جاؤ. یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. 1000 سوالوں سے تمہیں نجات ملے گی اگر ایک در کے سوالی بن جاؤ حقیقی معنی میں. اذا سالتا فصل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ. اور یہی تو ہم وعدہ کرتے ہیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین, صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں. اس کا اگلا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جیسے جیسے ایمان کی گہرائی اور گہرائی بڑھے گی دعا کا دائرہ محدود ہوتا چلا جائے گا. کیا مانگوں اللہ سے؟ اے اللہ یوں ہو جائے. اللہ کو پڑھانا چاہتے ہو؟ تم بہتر جانتے ہو کہ یہ شاید تمہارے حق میں بہتر ہے, تمہیں علم حاصل ہے. جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاهُ بِالْخَيْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ كَانَ عَجُولًا. انسان جو ہے وہ تو جلد باز ہے. جلد بازی کی وجہ سے وہ بظاہر اپنے حق میں اپنے خیال کے مطابق خیر مانگ رہا ہوتا ہے, حقیقت میں شر مانگ رہا ہوتا. عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ. ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو, اے اللہ مجھے بچا اس سے, اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ یہ شے جو ہے یہ مجھ سے دور رہے, حالانکہ اسی میں خیر تھی تمہارے لیے. اور اے اللہ یہ مجھے ضرور مل جائے, یہ مجھے بہت پسند ہے, حالانکہ وہ تمہارے حق میں شر ہے. تو اب کیا مانگو گے؟ کیا اللہ کو پڑھاؤ گے؟ انسان گونگا ہوتا چلا جائے, کیا مانگو؟ وہ تو جانتا ہے جو میری ضرورت ہے, وہ جانتا ہے میں نہیں جانتا. اس کا علم حقیقی ہے, میرا تو بڑا محدود علم ہے, میں تو بہت ہی شارٹ سائٹڈ ہوں, مجھے اپنی حقیقی مصلحتوں کا علم نہیں ہے. تو واقعہ یہ ہے کہ اب یہ دعا کا دائرہ سکڑے گا. کیا مانگے اللہ سے؟ ہاں, مانگنے کی ایک شے رہ جائے گی. اللہ تعالیٰ سے علم میں اضافہ مانگیے. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. اللہ سے استقامت طلب کیجیے, اللہ سے ہدایت میں اضافہ مانگیے. یہ ہے مانگنے کی چیز. ہدایت میں, علم میں اللہ اضافہ کر, اے اللہ استقامت عطا کرو, اے اللہ خاتمہ بالخیر, اے اللہ تو تیرے علم میں جو شے میرے لیے خیر ہے بس وہی فیصلہ کر دے. چنانچہ 1,00,000 دعاؤں کی ایک دعا دعا استخارہ ہے. یہ وہی تفویض الامر اللہ ہے نا. اپنا معاملہ تیرے حوالے کر رہا ہوں, میں فیصلہ نہیں کر سکتا کہ کیا شے میرے حق میں مفید ہے, کیا شے میرے حق میں مضر ہے. اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فانک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم. نوٹ کر لیجئے, وہی دو صفات, اللہ کی صفت قدرت, اللہ کی صفت علم, ان دو ہی کا استحضار ہے. سارا معاملہ ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہمارا جو ہے وہ در حقیقت یہ ان دو صفات کے حوالے سے ہمارا جو صحیح مینٹل ایٹیچیوڈ اللہ کے ساتھ قائم ہوگا وہ ان دو کے حوالے سے. فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ. تو جانتا, میں تو نہیں جانتا. جو کچھ جانتا ہوں وہ نیم حکیم خطرہ جان اور نیم اللہ خطرہ ایمان. میرا وہ نیم علم جو ہے وہ تو میرے لیے مضر ہو جائے گا. تیرا علم کامل ہے. پھر یہ کہ علم بھی ہو جائے کہ یہ خیر ہے, میں اس پر قادر نہیں. فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. اے اللہ اگر تیرے علم میں ان كنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فی. اے اللہ اگر تیرے علم میں یہ ہے کہ یہ چیز میرے حق میں مفید ہے, دین کے لیے, دنیا کے لیے, عاقبت کے لیے, تو اسے مقدر کر دے میرے لیے,
اور اسے آسان کر دے میرے لیے، اور مجھے اس میں برکت عطا فرما۔ وَإِن كُنتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، اور اگر تیرے علم میں یہ ہے کہ یہ شے میرے لیے شر ہے، میری عاقبت کے اعتبار سے، میرے دین کے اعتبار سے، میری دنیا کے اعتبار سے، فَاصْرِفْهُ عَنِّي، اسے مجھ سے دور کر دے، وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، اور مجھے اس سے دور کر دے۔ وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، اے اللہ میرے لیے تو خیر ہی کو مقدر فرما دے جہاں کہیں بھی۔ ثم ارضنی بہی، پھر مجھے اس پر راضی بھی کر دے، مجھے شکوہ نہ رہے کہ مجھے وہ چیز کیوں نہ ملی، یہ کیوں مل گئی، مجھے راضی برضا ہے۔ ثم ارضنی بہی، پھر مجھے اے اللہ اس پر راضی کر دے کہ جو تیری دین ہے کہ ہر چساقی مار اختین الطاف، میں راضی ہو جاؤں کہ میرے رب کا میرے حق میں یہ فیصلہ، یہی میرے حق میں در حقیقت مفید ہے۔ توکل ہی کے لیے لفظ ایک جو ہے، یا تفویض الامر الی اللہ، یا دعا کے حوالے سے جو بات میں نے اس وقت کی ہے، اسی کے لیے لفظ اور یہاں پر ٹانک لیجئے ذہن میں، تعوذ، پناہ میں آنا۔ اس کی پناہ میں آ جاؤ تو اب کس کا اندیشہ ہے؟ اتنے بڑے قلعے میں پہنچ گئے، لا تحزن ان اللہ معنا، آؤ تو صحیح۔ اسی لیے اس تعوذ کی وہ اہمیت ہے کہ قرآن مجید کی آخری 2 سورتیں اسی موضوع پر ہیں۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ قل اعوذ برب الناس ملك الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ یہ جو میں نے اسی ایمان بالقدر یا راضی برضائے رب یا توکل علی اللہ کے جو مضمرات کو مزید کھول کر بیان کیا، یہ ہے ثمرات ایمان۔ ایمان حقیقی کے اصل میوے یہ ہیں، مٹھاس ان میں ہے، لذت اس میں ہے، دنیا میں رہ کر جنت کا مزہ انسان کو ملتا ہے۔ اسی کا نام ہے مطمئن۔ جو ہوا میرے رب کے اذن سے ہوا، چاہے کتنا ہی ناگوار ہے، لیکن اسی میں خیر ہے، میں راضی ہوں۔ جو چھوٹ گیا اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں چھوٹا، یقیناً وہ میرے لیے خیر نہیں تھا، جو اللہ نے فیصلہ کیا میں اس پر راضی ہوں۔ جو ہوگا اذن رب کے بغیر نہیں ہوگا، میرا اس کے ساتھ خلوص ہے، وہ میرا خیر خواہ ہے، لہذا یقیناً جو ہوگا میرے خیر میں ہوگا، چاہے وقتی طور پر مجھے ناگوار محسوس ہو۔ قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا هل تربصون بنا الا احدى الحسنیین۔ اے بدبختو، اے منافقو، ہمارے بارے میں سوائے 2 اعلیٰ ترین حسین ترین انجاموں کے اور کس تیسری چیز کا تم امکان محسوس کرتے ہو؟ اگر ہم سب کے سب اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں تو سب سرخرو ہو گئے، کامیاب ہو کر واپس آ گئے تو تم بھی کہو گے کہ کامیاب، لیکن ہمارے لیے تو کوئی ناکامی ہے ہی نہیں۔ کس قدر پیارا مصرع ہے، شعر ہے، منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید، نا امیدی اس کی دیکھا چاہیے، نا امیدی آئے گی کہاں؟ موت، شہادت کی موت تو سب سے زیادہ امید کا گہوارہ ہے۔ یہ ہے وہ اطمینان۔ ایک ہے راضی برضائے رب، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور ایک ہے یہ ہے اسی لیے وہ جو سورہ فجر جہاں ختم ہوتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہ نفس مطمئنہ جو بلند ترین مقامات ہو سکتے ہیں دنیا میں، تعبیر کے لیے الفاظ مختلف ہوں گے، انداز مختلف ہوں گے، اسلوب مختلف ہوں گے، بات ایک ہی ہے۔ ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے بانو، بات وہی ہے۔ نفس مطمئنہ، راضی برضائے رب، یہ کیفیت توکل اللہ پر۔ یہ 2 جو ثمرات ہیں، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ، نہیں پڑتی کوئی پڑھنے والی مگر اللہ کی اجازت سے، اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو اللہ اس کے دل کو راہ سجھا دیتا ہے، ہدایت دے دیتا ہے، کس بات کی؟ تسلیم و رضا کی، راضی برضائے رب رہنے کی۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ پھر ایک آیت درمیان میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا بیان میں، میں اس کو چھوڑ کر تیسری آیت
اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی مختار مطلق نہیں، اختیار اسی کا ہے، بس صرف اللہ ہی پر توکل ہونا چاہیے اہل ایمان کا۔ یہ ہے در حقیقت انسان میں اگر ایمان حقیقی پیدا ہو جائے تو اس کے اولین دو ثمرات، بقیہ پر انشاءاللہ اب اگلی نشست میں گفتگو ہوگی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔